عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور تمہیں بھرپور دی اپنی نعمتیں ظاہری اور چھپی، اور بعض آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یوں کہ نہ علم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب۔ اس سے قبل حضرت لقمان حکیم کیا حضرات حکمت بھری باتیں سن رہے تھے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جو 10 نصیحتیں کی بالترتیب آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ ان میں سے پہلی جو نصیحت کی حضرت لقمان حکیم کی، فرمایا تھا کہ میرے بیٹوں کبھی شرک نہ کر، اس لیے کہ شرک ہی بہت بڑا ظلم بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا قیامت کے دن، لیکن مشرک کو اللہ معاف نہ کرے، یعنی جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ کہا آپ دیکھو اے محبوب، انہیں آپ بتاؤ اور دکھاؤ، کیا ہم نے تمہارے لیے مسخر نہ کیا جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں؟ مسخر سے مراد یہ سمجھ لو کہ آپ کے کنٹرول میں دیا، آپ کی حاجت پورا کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں زمین سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور آسمان سے بھی اٹھاتے ہیں۔ زمین میں نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جس سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، بلکہ ہمارے جسم کی ساری خوراکیں زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہمارے اعمال ایسے تو نہیں کہ من و سلوہ آسمان سے نازل ہو، اور نازل ہو بھی تو ہم ناشکر تو ہی۔ قرآن پاک میں جو پہلے کی امتوں کی خرابیاں بیان کی، آج ساری اس امت کے اندر آپ کو نظر آ گئی۔ اگر وہ قوم ناشکری تھی تو ہم بھی ناشکرے تو ہیں، کوئی ہم بہت زیادہ شکر والے نہیں۔ تو کہا کہ تمہارے لیے ہم نے کام میں لگا دیا جو کچھ آسمانوں میں، آسمانوں میں چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، یہ سب کچھ، اور زمین میں ہے، زمین میں بہت ساری چیز، درخت اگائے، پھل سبزیاں، ہمارا چلنا، یہ سب ہمارے لیے۔ تو کہا یہ سب کو کون پیدا کیا؟ وہی اللہ نے پیدا کیا۔ اصل میں اس کا شان نزول یہ تھا کہ ایک نضر بن حارث نام کا ایک کافر تھا، بدبخت تھا۔ وہ یوں تو بہت ساری باتیں آ کر کرتا رہتا اور بہت سارے سے خرافات اس سے قبل سن چکے ہیں۔ ایک بات یہ تھی کہ آ کر حضور کی بارگاہ میں طرح طرح کے اعتراضات کرتا، طرح طرح کی باتیں۔ اچھا یہ بتاؤ یہ ایسا تو ایسا کیوں؟ کیا اللہ ہے تو کوئی دلیل ہے؟ اللہ ہے تو یہ ہے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کوئی معجزہ طلب کیا، یعنی یقین کے لیے، تو مل گیا، پریشان کرنے کے لیے نہیں، چونکہ اس کا مقصد جو تھا نا وہ پریشان کرنا تھا۔ آقا علیہ السلام کو خالی پریشان کرنا، ایمان لانا مقصد نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ بندہ جب
اگر اپنے نبی سے معجزہ طلب کرے اور ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. معجزہ طلب کرے، ظاہر سی بات ہے معجزہ طلب کرتے تو ایمان نہ لاتے تو اللہ کا عذاب آتا. لیکن اللہ نے فرمایا میں جب تک ان کے درمیان تم ہو میرا عذاب نہیں آئے گا. تو حضور تھے اس لیے عذاب سے بچانا بھی تھا اور عذاب سے بچانا بھی تھا، اور آقا علیہ السلام ہے یہ بھی بتانا بھی تھا. تو معجزہ کا کہا یہ دکھا دو اسے، یہ نہیں لے کر آسمان کتنی ساری چیزیں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے، فائدہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے اٹھاتے ہیں اور پوجا پاٹ کسی اور کی کرتے ہیں. زمین میں آپ دیکھیے ساری چیزیں جو ہے نا، آج ہماری جو قوم اور ہماری جو بچی ہیں نا وہ دہریے کی طرف بڑھیں گے. دہریہ کہتے ہیں کوئی خدا کا وجود نہیں. اس میں وہ جو بتوں کو پوچھتے نا ان کے بچے بھی آئیں گے کہیں گے یار یہ سب کچھ نہیں، یہ دنیا کا سسٹم نظام سے نہیں چل رہا، وہ مانی گئی نہیں. دہریت کی طرف آگے چل کے بچے جا سکتے. ویسے بھی آپ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ اگر بندہ نیک ہو تو اس کی اولادیں بھی نیک ہو جائے، کوئی ضروری نہیں. بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں. آپ دیکھیں اسی زمین اسی ہندوستان کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی لیوا جنہوں نے ہندوستان کے اندر آپ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتوے دیے. سننے ٹناٹن عالم اور اتنے زبردست علامہ علم سے لگے ہوئے اور انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. آج آپ دیکھیں ان کی نسلیں جو ہے نا ملحد ہو گئی، بے دین ہو گئی، قرآن پہ اعتراض، حدیث پہ اعتراض، سب پہ اعتراض نہیں کر رہے. بہرحال تو کہا انسان اگر یقین کرنا چاہے تو اس کو اپنے اندر بہت سارے وجود ملیں گے. اللہ کا یقین کر لیں. میرے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں ایک بال میں نہیں اگا سکتا. اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں پیدا کی. اس دن دریا کنارے میں بیٹھا تھا اور بھی دو چار لوگ تھے. اتنے باریک کیڑے ایسے دیکھو نا، اتنے باریک کیڑے کہ آپ کو اگر نظر کمزور ہو نظر نہ آئے، اتنے باریک ہے. آپ سوچو ذرا کہ اللہ تعالیٰ کیا اتنا باریک، ہمارے بھی پیٹ ہے، اس کی بھی پیٹ ہے، ہمارے بھی جان ہے، اس کی بھی جان. لیکن اگر بندہ یقین کرے تو کرے، ہوگا تو بس یوں کر رہ جائے. آپ سوچیں چیونٹی ہے کتنے کیڑے جیسے بولتے ہیں، اس کے معلوم 8 دانت ہوتے ہیں، 8 دانت ہوتے ہیں جس سے چباتے. آپ سوچیے ذرا تو رب کی کتنی عظیم شان ہے. ہاتھی ہے اتنا بڑا ہے، اس کے لیے پیٹ ہے، اس کے لیے ہاضمہ، اس کے لیے منہ ہے، اس کی ساری چیزیں ہیں. وہی چیز اتنے بڑے پارٹ سے وہی آپ کو چھوٹی سی چیز کے اندر، بلکہ ہاتھی کے 4 پیر ہیں اور چیتا اور چھوٹے کیڑوں سے 6 پیر ہیں. سوچیے ذرا. اب اگر بندہ ان سب چیزوں پر اگر یقین کرے تو یقیناً رب کے ہونے کا وجود، رب کے ہونے کے بارے میں یقین کر لے. لیکن بس وہی بات ہے جسے نہیں ماننا تو نہیں ماننا. لیکن اللہ کا شکر اللہ نے ماننے والوں میں سے بنایا اور فرمایا ظاہری اور باطنی بہت سی نعمتیں دی. یہ تو بہت ساری نعمت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، بہت ساری نعمت ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمیں کون کون سی نعمت. اچھا یہ بھی پتہ ہی نہیں. یہاں پر علماء نے کہا ظاہری نعمت سے مراد قرآن ہے، اسلام ہے، رمضان، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ظاہری. اور باطن سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں پر پردے ڈالے ہیں، یہ باطن مراد. ایسے تو آپ دیکھیں جائیں کہ اللہ کی کتنی نعمت. اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر نعمتوں کو گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن ہم نعمتیں جو سمجھتے ہیں نا، مال کا ہونا، دولت کا ہونا، یہ ساری چیزوں کا ہونا، اسی کو ہم صرف نعمت سمجھتے ہیں. گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑی نعمت. اللہ اگر بچا دے اور ہم بچ جائیں. حضرت شیخ سعدی شیرازی کہتے ایک مرتبہ میں دریا کے کنارے دیکھا ایک بندہ ہے جو زخموں سے چور، پورا زخم سے ٹوٹا پھوٹا، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے.
پھر رہتا اللہ 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 اللہ۔ شیخ سعدی نے فرمایا اللہ اللہ نیچی کا ہے شکر کا، خدا کے واسطے بتاؤ یہ کون سا شکر کا مقام ہے؟ پریشان ہو، بیمار ہو، ٹوٹے پھوٹے پڑو، پھر اللہ اللہ اللہ۔ وہ بندہ کیا کہتا ہے سعدی کہ اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیماری میں گرفتار کیا، گناہوں میں گرفتار نہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ یہ ہے، ہم نعمت تو صرف خود جیب بھر جائے اسے نعمت سمجھتے نہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی سکون کی دولت ہے۔ سکون کی دولت اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی۔ سب سے بڑی دولت اطمینان قلبی ہے۔ سب سے بڑی دولت انسان جا کے آرام سے کام کیا سو جائے سکون سے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ورنہ نہ جانے کتنے کروڑ پتی مال پیٹی میں بھرا پڑا ہے۔ سنیں نا، ابھی ماضی قریب میں ایک بندہ ایسا تھا، اس کے پاس اتنی دولت ہے، آپ کو میں کیا بتا، بہت دولت سمجھ لینا میں وہ گئے، اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس نے 5 بچیوں کو 1.5 کلو سونا دیا، تولہ نہیں کلو میں دیا، ہاں 5 بچیوں۔ اب اس کے بعد پلس 60 لاکھ کا ایک فلیٹ ملا، پھر بھی وہ کہہ رہے نہیں ہم کو تو چاہیے، ہمیں حصہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اب وہ بیچارے کو ڈکریشن نہیں دے رہا تھا، بولے نہیں میں نہیں دوں گا، اس ہفتے کی اس کے گھر میں رکھے تھے، اس کا کام ہی ہے کوئی ایسا پریشان حال میں اس کی پراپرٹی لینا، یہ لینا، ادھر ادھر کرنا۔ اس نے کہا اگر تم نہیں دو گے نا میں ایڈی کی ریڑھ پکڑا دوں۔ اب یہ ڈرا، اب ایڈی میں گیا، ایسا دوڑا میرے پاس آئے، بولا ذرا ایسا ہے، بہت پریشان ہو، بہت پریشان، پڑھ کے دم کیا ہوا، اب تھوڑا سکون لگا۔ میں نے کہا سکون جب لگے گا نا اس دولت کو ٹھکانے لگا، اس کو ٹھکانے لگا دے تو سکون لگے گا۔ میں نے کیوں پریشان دیں گے، ایک آج مسجد بنوا لیتے مدرسہ، بولے مولانا وہ اپنا کام ہے۔ میں نے کہا میں ایک دارالعلوم بنوا لیتے بیٹے آپ کے نام پر چھپوا لوں۔ ارے بولے وہ اپنا کام نہیں، آپ سوچے فٹافٹ اس کو ٹھکانے لگایا۔ ایک دن صبح ہی فون کیا، میں نے کہا یار صبح ہوا تو ہو کیا گیا، میں زیادہ دھیان نہیں دیا۔ بیوی نے کہا ہو سکتا ہے پیسہ آپ کو رکھنے کے لیے دے۔ ارے میں نے کہا رکھنے کا، بولے کروڑوں پتی آدمی آیا پہنچا، حضرت مجاورہ بہت تیز ہے، مجاورہ دم کر دے دم کرے ایک تو حالی تو دولت سے کمانڈ بھرا پر آئے پھر بھی سکون نہیں۔ تو یاد رکھیں سب سے بڑی دولت سکون کی دولت۔ آپ جاؤ، اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھے سونا بھی 5 روپے سونا، کروٹ ورٹ نہیں بدلا پڑتا، اللہ کروڑوں احسان، بہت بڑی دولت۔ آپ بھی کروڑ بدلتے ہو، سو جاتے ہو کروڑ بدلتے ایک ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو زمین آسمان سے اللہ نے ہمارے پائی، دنیا کی ہر چیز جو ہے نا اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا، اور ہم کو اپنے لیے بنایا، ہم کو اپنی عبادت کے لیے۔ کوئی جانور عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ آپ سوچو کہ ہم کس دین اور کس مذہب کے ماننے والے، یہاں پتہ نہیں بہت سارے دین کے اندر ایسا ہے، پیشاب کو پینا، دودھ کو پھینکنا، گھی کو جلانا۔ سارے ہنستے ہوں گے کہ یہ کون سا دین ہے یار، فریش چیز جو ہے اسے پھینک رہے ہو، جلا رہے ہو، اور جو گندی چیز اسے پی رہے ہو، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی